السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے گردے کی پتھری۔ یہ ایک سوال ہے جو کہ ہمارے ایک دوست جو کہ ایک دفتر میں سرکاری ملازمت کرتے ہیں اور ان بھائی کا نام ہے محمد جلال الدین۔ جلال الدین بھائی کا سوال یہ ہے کہ گزشتہ مہینے ان کو پیشاب تکلیف سے آنے لگا تھا، اس کے ساتھ جلن اور خراش ہو رہی تھی اور کمر کے پچھلے حصے میں ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف انہیں درد بھی ہوتا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے ان کو ڈاکٹر نے ایکس رے کا مشورہ دیا۔ جب انہوں نے ایکس رے کروا لیا تو اس سے پتہ چلا کہ گردے میں پتھری ہے۔ بعض ڈاکٹرز نے آپریشن کا مشورہ دیا اور وہ ہم سے سوال یہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اگر بغیر آپریشن کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ اس کا مشورہ عنایت فرمائیں اور اس کا پرہیز، احتیاط اور مناسب طبی علاج بھی بیان کر دیں۔ تو پیارے بھائی محمد جلال الدین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی تندرست زندگی عطا فرمائے۔ پیارے بھائی، ماہرین طب کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1000 افراد میں ایک شخص گردے یا مثانے کی پتھری کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں کیلشیم کے اجزاء کے جمع ہوتے رہنے سے وجود میں آتی ہے۔ جب گردہ یا مثانہ میں پتھری ہوتی ہے تو پیشاب میں ذرات آنے لگتے ہیں۔ اب تک جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس کی روح سے گردہ یا مثانہ میں خون یا بلغم کا کوئی نہ کوئی جرثومہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے اور معدنی اجزاء اسی جرثومے کو مرکز بنا کر اس کے ارد گرد جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پتھری بن جاتی ہے۔ جدید طبی تحقیقات کے نتیجے میں ہر وقت بیٹھے رہنا، گردوں پر بعض جراثیم کا حملہ، جراثیم کش ادویات کا استعمال اس مرض کا سبب بنتے ہیں۔ کیلشیم اور فاسفورس کا بکثرت استعمال بھی اس مرض کا سبب بنتے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ساشے کیلشیم کے نام سے ملتے ہیں، بکثرت لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے یہ کیلشیم کے ساشے بھی گردے یا مثانے کی پتھری کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح جب ہمارے جسمانی نظام میں میگنیشیم کی مقدار ناکافی ہو جاتی ہے تو گردے یا مثانے کی پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی پتھری ہو، بلکہ ایک سے زائد بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ ریت کے ذرات سے لے کر اخروٹ جتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی پتھریاں تو پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں، لیکن بڑی پتھری پیشاب کے اخراج کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب پتھری گردے میں ہو تو کمر میں آپ کی بیک سائڈ پہ درد ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس سوال سے ہی اندازہ کر لیا ہے، اور مقام گردہ پر ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھتی ہیں جو خصیہ ران اور حشفہ تک چلی جاتی ہیں۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ جب پتھری گردے سے نکل کر آگے آتی ہے تو گردے میں شدید درد ہوتا ہے اور شدید درد سے متلی اور قے ہوتی ہے۔ پہلے تو پیشاب آتا ہی نہیں اور اگر آئے تو قطرہ قطرہ آمیزش اور سوزش کے ساتھ آتا ہے اور انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جدید طبی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جب جسم میں کیلشیم، فاسفورس اور میگنیشیم کی نسبت صحیح نہیں رہتی تو ہمارے گردے میں
پتھری بننے لگتی ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بلڈ پریشر کا بڑھنا، دانتوں کی کمزوری، جسم میں چربی کی پیدائش کو روکنے میں میگنیشیم بڑا مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب میں کیلشیم اور فاسفورس کو بھی حل ہونا چاہیے۔ ماہرین طب سائنس نے چوہوں پر جو تجربات کیے ہیں اس سے یہ بات سامنے آئی کہ میگنیشیم اور کیلشیم اگر دونوں موجود ہوں تو ایک دوسرے کو جزو بدن بننے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر دونوں اجزاء جسم کو فالتو معدنیات اور مادوں سے نجات دلاتے ہیں۔ جب جسم میں میگنیشیم کی کمی ہو تو فالتو کیلشیم اور فاسفورس خارج نہیں ہوتے، بلکہ جسم کے اہم اجزاء یعنی آپ کا دل، جگر اور گردوں کی بافت وغیرہ پر جمنے لگتے ہیں۔ پیشاب کا صحیح اخراج قائم رکھنے کے لیے کثرت سے مائع اور سیال اشیاء استعمال کرنی چاہیے۔ حیاتین کا استعمال کم کر دینا چاہیے۔ ورزش سے بھی فالتو کیلشیم اور فاسفیٹ کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ میگنیشیم صحیح مقدار میں لیتے رہیں تاکہ کیلشیم اور فاسفورس کا توازن برقرار رہے۔ قدرت نے سبزیوں، انڈوں اور بیجوں میں میگنیشیم وافر مقدار میں محفوظ کر دی ہے۔ جتنی زیادہ میگنیشیم، کیلشیم اور فاسفیٹ آپ استعمال کریں گے اسی مقدار میں میگنیشیم کی ضرورت ہوگی۔ اگر تینوں اجزاء میں توازن ہو تو پھر اس مرض کا خوف نہیں ہوتا۔ ترش میوہ جات جیسے سنگترا، خربوزہ اور تربوز بھی اس عمل میں مفید ہوتے ہیں۔ جب ہمارا جسم کیلشیم کو صحیح استعمال کرتا ہے تو ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو بھی قوت پہنچتی ہے، خون کی روانی میں فرق نہیں آتا، دل کی حرکت قائم اور جسم فاسفورس سے صحیح استفادہ کرتا ہے۔ شریانوں کی بافت ٹھیک رکھنے کے لیے فاسفورس ضروری ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جسمانی پرورش، چربی اور پروٹین کے صحیح مصرف اور مختلف غذاؤں کی رطوبات مناسب سطح پر قائم رکھنے کے لیے بھی فاسفیٹ اہم ہے۔ ایک معدنی جزو دوسرے معدنی جزو کے بغیر جسم کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ پتھری کیلشیم یا اس کے اجزاء سے بنتی ہے، اس لیے ایسی غذا دی جاتی ہے جس سے کیلشیم کم سے کم ہو، اور تجرباتی طور پر یہ تدبیر کارگر بھی ثابت ہوئی ہے۔ طب مشرق میں ایسی ادویہ موجود ہیں جن سے ان پتھریوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر کے نکالا جاتا ہے۔ تاہم بعض اقسام کی اور زیادہ بڑی پتھری کا میڈیسن سے نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز میرے مالک نے چاہا تو بہت جلد آپ کی گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے سے بہہ جائے گی۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے معجون حجر الحیود 6 گرام، سپہر آپ عجوبہ برگ سبز کے ساتھ لیں، اس کے ساتھ 2 عدد کالی سیاہ مرچیں، 5 عدد آپ لے کر یعنی 5 عدد کالی مرچیں آپ لے کر پتھر کی سل پر کوٹ کر ان کو باریک کر لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر استعمال کریں۔ برگ عجوبہ سبز کو پتھر چٹ کہا جاتا ہے۔ شب تخم ترب اور اسی طریقے سے شورا کلمی، رائی، یہ آپ ہم وزن پیس کر شربت بزوری 4 تولہ کے ہمراہ 2 رتی استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز گردے کی پتھری ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ 15 دن استعمال کرنے کے باوجود آپ کے گردے کی پتھری ختم نہیں ہوتی تو پھر یا اگر بڑے سائز کی ہے تو آپ بجائے ان میڈیسن کا تجربہ کرنے کے آپ اچھے معالج سے رابطہ کریں تاکہ جلد از جلد اس پتھری کا کوئی انتظام کیا جا سکے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو گردے مثانے کی پتھری سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔